السلام علیکم. میں نے حقائق سیریز کا آغاز کیا اور آج حقائق سیریز نمبر 1 کی ایپیسوڈ نمبر 4 جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اور یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایات ہیں یہ پرانے دور کے لکھے ہوئے سبق آموز واقعات ہیں. ان حکایات کو آپ تک پہنچانے کے 2 بڑے مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ ان حکایات ان واقعات کو سن کر آپ کو دلچسپ واقعات ملیں. ایک تو آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ ہر حکایت کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اسٹرانگ جو ہے وہ مورل لیسن بھی موجود ہے جس کو سن کر آپ اپنی زندگیوں میں واقعی ایک جو ہے تبدیلی اور چینج محسوس کریں گے. تو آج کی جو حکایت ہے اس کا بھی انداز کچھ اسی طرح کا ہے. بہت زیادہ دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ جو ہے ان کے پاس سفر کے ذرائع نہیں ہوتے تھے، اور لوگ دور دراز کا جب سفر کرتے تو سفر طے کرنے میں ان کے پاس جانور ہوتے یا پھر پیدل سفر کرتے تو قافلے کی صورت میں لوگ جو ہے گروہ در گروہ سفر کیا کرتے تھے، اور ان کو سفر طے کرنے میں کافی زیادہ دن بھی لگ جاتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی جو معاشرے کی خرابی ہے وہ یہ تھی کہ جب لوگ قافلے اکٹھے سفر پہ نکلتے تو راستے میں کہیں نہ کہیں ان کو جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بھی حملہ آور ان پر ہو جاتے اور ان کو لوٹ لیتے اور لوٹ مار کر لیتے. اس طرح جو قافلے کی صورت میں لوگ جو ہے وہ ان کو راستے میں لوٹا جاتا اور وہ اپنے مال و اسباب سے جو ہے وہ بیچارے لوٹ بھی جاتے. تو بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہے جس میں قافلہ جو ہے وہ اپنے سفر پر جا رہا ہے، اور راستے میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات جب تھکاوٹ ہو جاتی تو لوگ جو ہے وہ پڑاؤ کر لیتے، آرام کرتے، یا پھر رات کا جب وقت ہوتا تو اکثر جو ہے قافلے والے یعنی آرام کرتے اور سو جاتے، اور اگلی صبح جو ہے وہ دن کا آغاز اپنے سفر سے پھر کرتے. تو اس میں یہ ہے کہ قافلہ جو ہے وہ راستے میں رات کا وقت ہوا اور اس نے آرام کیا. قافلے کو لوگ جو ہے وہ لیٹے اور سو گئے، اور اچانک جو ہے ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. ڈاکو کافی تعداد میں تھے. ان کا جب حملہ ہوا تو سارے قافلے والے ڈر گئے بیچارے، اور جب اٹھے تو ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ مار کی. اچھا خاصا ان سے جو کچھ مال و اسباب تھا ان سے لے کر اڑے اور نکل گئے. لیکن ان ڈاکوؤں کے ساتھ ایک چھوٹی عمر کا بچہ بھی تھا جو ابھی ان کے ساتھ جو ڈاکہ ڈالنے کی تربیت میں تھا. وہ اس کو بھول گئے اور وہ قافلے والوں کے پاس ہی رہ گیا. اب قافلے والوں نے اس بچے کو پکڑ لیا، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. اب مشورے ہو رہے ہیں مختلف طرح کے قافلے کے لوگ جو ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی کیونکہ ان کے ساتھ شامل تھا لوٹ مار میں. کچھ نے کہا کہ نہیں اس کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. الگ الگ جو ہے مشورے ہو رہے ہیں، لیکن ان میں ایک سمجھدار آدمی بھی تھا. اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ یہ ابھی اس کی عمر ہی بیچارے کی کیا ہے، تو اس کو ہم اپنے قافلے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم تربیت دیں گے، اس کو اچھے اخلاقیات سکھائیں گے، اس کو تاکہ ایک اچھا انسان بن جائے اور کل کو ایک جو ہے وہ باعزت اور نیک شخص جو ہے بن کر وہ زندگی گزارے. اب اسی بات کو سب نے اپنا لیا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. راستے میں اس کی تربیت کے لیے باقاعدہ جو ہے اسی قافلے میں سے کچھ اساتذہ مقرر کر دیے گئے کہ بھئی آپ نے اس کو اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو اچھے آداب سکھانے ہیں، اس کو اچھے اخلاقیات سکھانے ہیں، تاکہ یہ جو ہے اپنی برائی اور بری جو عادت ہے ڈاکہ ڈالنا یا لوٹ مار ہے اس برائی سے یہ باز آ جائے اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ قافلہ جو اب سفر پہ تھا، کافی لمبا ان کا سفر تھا. راستے میں کہیں جب رات آتی تو سو جاتے، پھر اگلی صبح سفر کرتے. اسی طرح کافی دن گزر گئے اور کافی زیادہ اس بچے کو انہوں نے آداب اور اخلاقیات کی باتیں سکھائیں، اور بچے کی جو سوچ ہے اس میں بھی کافی زیادہ تبدیلی ان کو محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب یہ بچہ ہے جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ انسان بن جائے گا. تو ایک رات جو ہے قافلہ راستے میں پڑاؤ میں سو رہا تھا، اور رات کو وہ بچہ جو ہے وہ جب اس نے دیکھا کہ سارے قافلے والے سو رہے ہیں، وہ اٹھا اور اٹھ کے اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ سب قافلے والوں کے جو جوتے
ان کے جہاں سو رہے تھے ساتھ ساتھ ان کے جوتے بھی پڑے تھے. اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کا جوتا اٹھایا اور وہ جا کے تھوڑے 3-4 لوگوں کو چھوڑ کر اگلے شخص کے جوتوں کے پاس رکھ دیا. اس کے جوتوں کو اٹھا کے کہیں اور جا کے رکھ دیا. اس طرح کرتے کرتے اس نے تمام قافلے والوں کے جو جوتے ہیں وہ تبدیل کر دیے. کسی کا کہیں پڑا ہے, کسی کا کہیں پڑا ہے, تو سب کو اس نے الگ الگ جگہ پر رکھ دیا. اور یہ کام کرنے کے بعد وہ پھر ایسے ہی جیسے سارے سو رہے تھے خاموشی سے آرام سے سو گئے. جب صبح سب بیدار ہوئے قافلے والے لوگ اور اٹھے تو ظاہر ہے جب انسان اس طرح اٹھتا ہے تو پہلا جو کام کرتا ہے وہ ظاہر ہے اپنے جوتوں کو دیکھتا ہے, جوتے کہاں ان کو پہنتا ہے. تو سب جو ہے وہ دیکھنے لگے کہ جوتے کہاں ہیں. ایک دیکھتا ہے وہ جوتے کسی اور کے پڑے ہیں, اس کے اپنے نہیں ہیں. دوسرا دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے جوتے کہاں ہیں. سارے پریشان ہو گئے, ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے بھائی جوتے کدھر گئے ہمارے؟ رات کو جب ہم سوئے تھے تو یہیں پر تو جوتے ہمارے پاس تھے, جہاں جو سویا تھا اس کے جوتے اس کے پاس تھے, اب جوتے نہیں مل رہے, یہ جوتے کسی اور کے ہیں. وہ دوسرا کہتا ہے بھائی میرے پاس جو پڑے ہیں وہ بھی کسی اور کے ہیں, میرے تو ہیں ہی نہیں. تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا. پریشانی کے عالم میں اسی جو وہ عقل مند شخص تھا جو قافلے موجود تھا وہ جو ہے وہ آگے بڑھا, اس کے پاس ہے بھائی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, آج جوتے نہیں مل رہے. پھر جوتے آپس میں جو ہے اپنے اپنے ڈھونڈنے میں کافی دیر ان کو لگ گئی. تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو لگتا ہے اسی بچے کا کام ہو سکتا ہے. انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ رات کو یہ اس طرح جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے باقی؟ تو کیونکہ وہ بچہ کافی زیادہ اخلاقیات اور نیک باتیں سیکھ چکا تھا اس لیے اس نے یہ اپنی غلطی کو مان لیا اور اس نے کہا کہ اصل میں ہی رات کو اٹھا تھا اور میں نے آپ لوگوں کے جوتے جو ہیں وہ آگے پیچھے رکھ دیے, کسی کے کہیں رکھے کسی کے کہیں رکھے, تو اس کے بعد پھر میں سو گیا. تو وہاں پر جو وہ بزرگ تھا اس نے یہ بات سب کو بتائی اور سب کے سامنے بیان کی کہ بھئی بعض جو فطرت ہوتی ہے انسان کی, کچھ عادات ہوتی ہیں وہ اس کی جبلت میں اس کی فطرت میں مستقل ہو جاتی ہیں. ان کو اپروٹ کرنا, ان کو جڑ سے اکھاڑنا, ان کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہاں پر انسان وہ جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے, وہ ایسی عادت کو بعض اوقات دہرا دیتا ہے جو اس کے اندر موجود بہت زیادہ مستقل ہوتی ہے. لیکن بعض عادات ایسی ہیں جو جلدی سے انسان اپنے اندر آہستہ آہستہ تبدیل کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے. کیونکہ اس نے بتایا, بزرگ نے بتایا کہ یہ بچے کے اندر جو عادت تھی ڈاکہ ڈالنے کی, چوری کرنے کی, دھوکہ دینے کی, وہ ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے اس نے کیا کیا کہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی, لیکن اس نے جو ہیرا پھیری ہے وہ لازمی کر دی. کچھ جوتوں کو ادھر رکھ دیا, کچھ کو ادھر رکھ دیا, اور ہم سب اٹھے ہیں بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ ہمارے جوتے کدھر ہیں اور اب بڑی مشکل سے ہمیں ملے ہیں. تو اس لحاظ سے یہاں پر ایک اور بھی بڑا جو سٹرونگ جملہ بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ یہ بولا جاتا ہے کہ چور جو ہے وہ چوری سے تو جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو یہی کچھ اس حکایت کا, اس واقعے کا جو ہے وہ انداز ہم نے جو ابھی پڑھا ہے, سیکھا ہے کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ چوری تو نہیں کرتا, ڈاکہ تو نہیں ڈالتا, لیکن ہیرا پھیری کر دیتا ہے کیونکہ اس کی وہی عادت اس کو اکساتی ہے کچھ نہ کچھ کرنے پر, تو وہ یہ حرکت کرتا ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ انسان کی بعض فطرتیں, بعض عادات اس کے اتنی وہ مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر کینوٹ بی اپروٹیڈ. ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جڑ سے اکھاڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں ان کو دہرا دیتے ہیں, لیکن بعض جو عادات ہیں, خصلتیں ہیں, وہ ہم جلدی سے ان پر قابو پا لیتے ہیں. بری عادات ہیں تو ان کو ہم ختم کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی ایسی اخلاقی عادات جو ہیں جو بری ہیں, جن سے نقصان ہوتا ہے ہمیں, یہ کسی دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے, تو ان سے ہم باز آئیں اور اچھی اور اخلاقیات جو ہیں, اچھے عادات جو ہیں ان کو اپنائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.